إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ تمام لوگ سن رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا درس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو گفتگو کی جا رہی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی۔ ہجرت کس لیے کی گئی، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کن کن پریشانیوں کا آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقابلہ کرنا پڑا، یہ بات بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہم سبق حاصل کریں، اپنے پریشانیوں کا حل سیرت کی روشنی میں تلاشنے کی کوشش کریں۔ بے شک آپ کی زندگی ہم تمام کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ کی اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی جہاں پر اب مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اگر اس وقت کے مدینے کے حالات دیکھے جائیں تو مدینے میں 3 قسم کے لوگ بستے تھے۔ مدینے میں
3 قسم کے لوگ بستے تھے۔ اب آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھیں، پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کس کس طریقے کا معاملہ اور برتاؤ فرمایا۔ جو مشکلیں، جو پریشانیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا کس طریقے سے مقابلہ فرمایا۔ جب آپ مدینہ آئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ پہلی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کی تھی، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ان لوگوں کی زندگی کا آخری فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے جو فیصلہ فرما دیا، چاہے انصاری ہوں یا مہاجر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مسلمان مدینہ طیبہ آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بھی اسی ایمانی قوت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن مکے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہاں پر مسلمانوں کا اپنا کچھ تیار کیا جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہر قسم کا سلطان، ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا نفوذ، ہر فیصلے کو صادر کرنے کا حق ان کے دشمنوں کو تھا۔ مسلمان وہاں پر پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان موجود تھے ایسے احکام اللہ نے نازل نہیں فرمایا جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہو۔ مکہ مکرمہ میں توحید کی تعلیم تھی، اخلاق کی تعلیم دی گئی تھی، جسے ہر آدمی تنہا ہو کر بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ انجام دیے جانے والے اعمال، تجارتی امور، جہاد کے مسائل، حدود وغیرہ، یہ ساری چیزیں مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے جب مدینہ طیبہ میں مسلمان آئے تو پہلے دن سے ہی مسلمانوں کا ایک شہر تھا، ان لوگوں کی ایک قوت تھی، وہ جو کہیں ان کی بات چلتی تھی، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قانون نازل فرماتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قانون سناتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر کسی تردد کے اللہ کے نازل کیے ہوئے اس قانون پر عمل کرتے تھے۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی عرصے میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی، ایک ایسی مملکت بن گئی، ایک ایسا دولہ اور ایک ایسا شہر تیار ہو گیا جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تو مسلمانوں کی جماعت تھی۔ دوسرا گروہ جو مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود تھا وہ مشرکوں کی جماعت تھی، جن کی اصل یعنی ان کا اصل قبیلہ مدینے کے قبائل میں سے ہی تھا، اوس اور خزرج اور دوسرے عربی قبائل کے مشرکین جو کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور ان مشرکین میں 2 طریقے کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے، یا وہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب سے، بت پرستی سے محبت رکھتے تھے، اسی لیے دین اسلام میں داخل ہونے میں آگے پیچھے کر رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں جب حق کی کرنیں ان کے دل پر پڑیں
تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ ان مشرکین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، اسلام سے اسے دشمنی تھی، عداوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں چڑ تھی، اور یہ ان کے کچھ دنیاوی مقاصد کی وجہ سے تھا، جن میں سے سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اور اس کے دشمنی کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج جو کہ مدینے کے اصل قبیلے ہیں، ان دونوں قبیلوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے درمیان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، اوس اور خزرج کے درمیان کی، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر انہوں نے اپنی ساری دشمنیاں بھلا دیں، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ لوگ جو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پڑ گئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت چھن گئی ہے، اسی لیے ابتدا میں وہ مشرک ہی رہا، لیکن کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی، مسلمان مشرکین مکہ پر بھاری پڑ گئے، مسلمانوں کی قوت کا اعتراف کیا جانے لگا، تو اس وقت اس نے موقع کے حساب سے یہی مناسب سمجھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طریقے کا ظاہری اختلاف رکھنا اس کی مصلحت کے خلاف ہے، اسی لیے دل میں کفر رکھتے ہوئے، دل میں اسلام کی دشمنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت چھپاتے ہوئے اس بدبخت نے اسلام کا اظہار کیا۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ آپ کو آگے ملے گا، ابھی میں بتاؤں گا کہ مشرکین کے اس سے کس طریقے کے تعلقات تھے مشرکین مکہ سے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف میں بسنے والی جو قومیں تھیں، یا تیسرا گروہ جو مدینے کے آس پاس میں تھا یا مدینے سے جس کا تعلق تھا، وہ یہودیوں کا گروہ تھا۔ ایک تو مسلمان تھے، دوسرے مدینے کے مشرکین تھے، جن میں سے کچھ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور کچھ منافقت اختیار کر بیٹھے، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ یہودیوں کا گروہ تھا۔ یہودیوں کی تاریخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ یہود عرب کے اندر 2 مرتبہ بہت ہی زیادہ تعداد میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 587 سال پہلے، یعنی 580 سال سے پہلے، تقریباً آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا، ان کے ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اور بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس وقت کچھ یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور دوسری مرتبہ جب رومانی ٹیسٹ کی قیادت میں رومان نے فلسطین پر حملہ کیا، اور یہ سن 70 عیسوی کی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 70 سال بعد۔
اس وقت بھی بہت سارے یہودی قبیلے حجاز کی طرف سفر کر کے آئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر عرب میں داخل ہو گئے اور آ کر تیمہ، خیبر، مدینہ، اس کے علاوہ عرب کی بہت سارے بستیوں اور شہروں میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اور امام سمہودی نے تقریباً 20 سے زیادہ قبیلے بیان کیے ہیں جو کہ فلسطین سے عرب میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس میں سے خیبر، اسی طریقے سے بنو النضیر، بنو المصطلق، بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ جو ہے بہت سارے قبائل ہیں۔ تو ان قبیلوں میں سے 3 قبیلے مدینے کے آس پاس میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بنو قینقاع ہے، اور بنو قینقاع کے تعلقات قبیلہ خزرج سے تھے۔ دوسرے 2 قبیلے بنو النضیر اور بنو قریظہ ہے، اور یہ دونوں قبیلے اوس کے جو ہے تعلقات میں تھے، یعنی ان کے تعلقات اوس سے تھے، اور جو ہے بنو قینقاع کا تعلق جو ہے بنو قریظہ خزرج سے تھا۔ تو یہ قبائل آ کر جو ہے مدینے اور اس کے اطراف بہت ساری بستیوں میں اور بھی بسے ہوئے تھے۔ یہود ابتدا سے ہی مکاری، عیاری، ان تمام چیزوں میں جو ہے بہت ہی زیادہ معروف و مشہور ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف میں جو یہودی بستے تھے، یہ لوگ اگرچہ کہ حالات کے اعتبار سے عربی طریقے سے رہنا شروع کر دیے تھے، لباس، چال ڈھال کے اعتبار سے، یہاں تک کہ عربوں کے ساتھ ان کی شادیاں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن ان یہودیوں کو اپنے اسرائیلی نسب پر بہت ہی زیادہ فخر تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب سے زیادہ باعزت مخلوق ہیں، اسی لیے عربوں کو امی کہہ کر حقارت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ متخلف قسم کی قوم ہے، اور یہ لوگ بدھو قسم کے وحشی اور رذیل ہیں۔ اس طریقے کے ان کے جو ہے افکار تھے عرب کے سلسلے میں، اور کمائی کے ذرائع جو انہوں نے اختیار کیے تھے ان میں سے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اناج کی تجارت کرتے تھے، باہر سے اناج، کپڑا، شراب وغیرہ لا کر مدینے والوں کو دگنے داموں میں بیچتے تھے، اور عرب کی کھجور باہر بیچا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے تجارت کے ذرائع میں سے، کمائی حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ سودی کاروبار تھا۔ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے اور بہت ہی زیادہ اس پر سود لیا کرتے تھے۔ خصوصاً عرب کے جو سردار ہیں، ان سرداروں کو بہت ہی زیادہ مقدار میں قرض دیا کرتے تھے، اور عرب کے سردار فخر و مباہلت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ان یہودیوں سے قرض لیتے تھے، شاعروں میں اسے تقسیم کرتے تھے، شاعر ان سرداروں کی تعریف کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، اور یہود قرض دے کر اس کے بدلے میں ان کی جائیدادیں لکھوا لیا کرتے تھے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ان جائیدادوں کے مالک بن جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عرب کی یہودیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ مختلف قبیلوں کے اندر دشمنی کی بیج بو کر آپس میں لڑاتے تھے، اور لڑائی کو تیز کرنے کے لیے جب انہیں مال کی ضرورت پڑتی تھی تو انہیں سودی قرض دیا کرتے تھے۔ اب کوئی بھی آدمی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جو قوم اس طریقے کی زندگی جی رہی ہو، اگر وہاں پر اسلام جیسی صاف ستھری تعلیمات پہنچ جائیں تو یقیناً وہ ان تعلیمات کو کبھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات اگر یہ عرب کے بدھو اپنا لیں تو ایسی صورت میں ان کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی، ان کی تجارت پر اس کا بھاری اثر پڑے گا،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اول روز سے، ابتدائی دن سے ہی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی یہودی سرداروں میں سے ایک سردار کی بیٹی ہیں۔ حوی ابن اخطب جو ہے، یہ جو یہود کے سردار ہیں ان میں سے سب ایک بڑا سردار ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کی بستی میں داخل ہوئے، یعنی قباء میں آئے، یہ ابتدائی ایام تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حوی ابن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پہنچے، اور میں یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی بڑی چہیتی تھی، جب بھی باہر سے آتے لپک کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دونوں ملنے کے لیے گئے، شام کو واپس ہوئے، انتہائی تھکان ان کے چہروں پر تھی، مارے پریشانی کے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ عادت کے مطابق چہکتی ہوئی جب میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میرے چچا ابو یاسر میرے باپ سے کہہ رہے تھے، اہوا کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو میرے باپ نے کہا، نعم واللہ، اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ تو میرے چچا نے کہا، اتعرفہ وتثبتہ، کیا تمہیں یقین ہے تم نے اسے اچھی طریقے سے پہچان لیا ہے؟ میرے باپ نے کہا کہ نعم، میں نے انہیں اچھی طریقے سے پہچان لیا۔ میرے چچا نے کہا، فما فی نفسک منہ، اب کیا سوچتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے باپ نے کہا، عداوتہ واللہ ما بقیت، جب تک زندہ رہوں گا میں اس کا دشمن بنا رہوں گا۔ یعنی حوی ابن اخطب اور ابو یاسر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس ہوئے۔ چچا نے حضرت صفیہ کے باپ سے پوچھا کہ کیا وہی ہیں جن کا جن کا ذکر جو ہے تورات میں کیا گیا ہے، یعنی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے باپ نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں، لیکن آخری کلمے پہ غور کیجئے، کہا کہ میں نے اسے اچھی طریقے سے پہچان لیا ہے، لیکن یہ بھی تحیہ کر لیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ اس سے دشمنی کرتے رہوں گا۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تھا مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی جانب سے، جبکہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ خوشی کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول کا دن تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جو ہے تشریف لائے۔ میرے محترم بھائیو، یہودیوں کی یہ عداوت اور یہ دشمنی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے اور بھی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک بہت بڑے نیک عالم ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، جلیل القدر صحابی کا مقام انہیں ملا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے پہنچا۔ جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوقار پر نور منور چہرے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یقیناً یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو النجار میں تھے، یعنی اپنے ماموں کے خاندان میں، یعنی وہیں پر جہاں پر مسجد نبوی ہے۔ تو دوڑتے ہوئے آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، اور یہ ایسے سوال ہیں کہ ان سوالوں کا جواب
اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، انہوں نے سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ جواب دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہودیوں کو بلائیں، میرے بارے میں ان کی رائے لیں، کیونکہ یہود ایک بہت ہی زیادہ جھوٹی قوم ہے۔ اگر انہیں میرے اسلام کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اس کے بعد آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو میرے بارے میں ان کی رائے بالکل غلط ہی